بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین، ہماری بات ہو رہی تھی زکوٰۃ کے سلسلے میں، تو زکوٰۃ کے سلسلے میں شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، اخلاص کے ساتھ دیں اور کسی پر احسان نہ کریں اور احسان نہ جتلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، سورۃ البقرہ آیت نمبر 262۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ یہاں دو باتیں ہیں اس میں عام طور سے، مال خرچ کر کے احسان نہ جتلانا، اور دوسری بات یہ کہ زبان سے حقارت کا کلمہ نہ ادا کرنا، جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس مجروح ہو، اور یہ کہنا میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، میں نے تم کو یہ دیا تھا، تمہاری یہ حالت تھی، کوئی بھی چیز نہیں کہنی چاہیے۔ صدقہ دینے پر ابھارنا اور آمادہ کرنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب ان کے پاس کوئی سوال کرنے والا آتا تھا یا کوئی ضرورت طلب کی جاتی تھی تو کہتے تھے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشفعوا تؤجروا، تم لوگ سفارش کرو، تم کو اس کا اجر ملے گا اور ثواب ملے گا۔ عورت جب صدقہ کرے تو اس کے اجر و ثواب کا بیان۔ عورت صدقہ کرے لیکن وہ فساد نہ مچائے، یعنی مناسب انداز میں، اچھے انداز میں صدقہ کرے تو ایسی صورت میں اس کو بھی اجر ملے گا اور نیکی ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر کے غلہ اور کھانا سے کھلاتی ہے، یہاں اطعامہ کا لفظ ہے جو دونوں کو شامل ہے، کھانا بھی دیتی ہے یا غلہ بھی دیتی ہے، اور خرچ کرتی ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے، مالک کو بھی ثواب ملتا ہے، بیوی کو بھی ثواب ملتا ہے، خازن کو بھی ثواب ملتا ہے، نوکر نے لے جا کر کے سائل کو اور فقیر کو دیا تو اس کو بھی نیکی ملے گی۔ تجارت اور کمائی کے صدقہ کا بیان۔ تجارت جو لوگ کرتے ہیں اور مختلف پیشے سے جڑے رہتے ہیں تو ان کی کمائی اگر نصاب تک پہنچتی ہے تو اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ محنت اور تجارت کے صدقہ، یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں محنت کا صدقہ اور تجارت کی زکوٰۃ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 267۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، اور ہم نے زمین سے جو نکالا ہے اس میں سے بھی دو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ سونے کی زکوٰۃ، یہاں پر ایک مسئلہ ہے، سونے کی زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں گے؟ تو سونے میں اس وقت زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب آدمی کے پاس 20 مثقال سونا ہو۔ 20 مثقال 105 گرام کے برابر ہوتا ہے، اور جو تولہ چلتا ہے تو تولے کے اعتبار سے یہ 7.5 تولہ بنتا ہے۔ 7.5 تولہ آدمی کے پاس سونا ہے اور سال گزر گیا، یا 8 تولہ 9 تولہ ہے، 10 تولہ ہے، سال گزر گیا۔ سال گزرنے کو حولان حول کہتے ہیں، حال علیہ الحول، حولان حول یعنی سال کا گزرنا۔ اب اس کے بعد میں اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، یا تو اسی سونے میں سے جتنی زکوٰۃ آئے گی اتنا ٹکڑا کاٹ کر کے دے دیں، یا اس کو پیسے میں بدل دیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جب سونا 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو جائے تو سونا مارکیٹ سے قیمت معلوم کریں،
سونار کو فون کریں، اور اب تو روزانہ کا بھاؤ موبائل میں آتا ہے، روزانہ کا بھاؤ موبائل میں دیا رہتا ہے، تو سونا مارکیٹ سے قیمت معلوم کریں گے اور 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دیں گے۔ پرانے سونے کی قیمت پرانے کے حساب سے، نئے سونے کی قیمت نئے کے حساب سے، ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں سے زکوٰۃ نکال دیں گے۔ ہم اس کو ایک بار پھر کہیں گے، 20 مسقال سونا ہے تو یہاں سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ 20 مسقال جو ہے یہ 105 گرام بنتا ہے۔ اب 105 گرام پر جب سال گزر جائے تو دیکھیں گے کہ بازار میں اس کی قیمت کیا ہے۔ نئے سونے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، پرانے سونے کی قیمت کم ہوتی ہے، اسی اعتبار سے پیسے میں اسے بدل دیں گے، پھر اس میں سے 2.5% نکالیں گے۔ اس کے بعد میں جو ہمارا مسئلہ ہے کہ یہ سونا مستقل بذات ہے، یعنی سونے کو کسی دوسری چیز کے ساتھ نہیں ملائیں گے، اس کو چاندی یا عروض التجارہ وغیرہ سے نہیں ملائیں گے اور ضم نہیں کریں گے۔ اگر تھوڑا بھی سونا کم ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر 7.5 تولہ کے بجائے اس میں سے تھوڑا سا کم ہے، 7.25 ہے، تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر مالک سونا چاہے تو وہ اس میں سے زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ، چاندی اگر آدمی کے پاس 200 درہم ہے تو 200 درہم یہ نصاب ہے۔ 200 درہم کا وزن جو ہے وہ گرام میں 735 ہے، 735 گرام۔ تولہ میں 52.5 تولہ، زمانے سے 52.5 تولہ چلا آ رہا ہے۔ تو اب اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے اور حولان حول ہو گیا، سال گزر گیا، تب سال گزرنے کے بعد میں پھر فون کریں گے، اپنی موبائل میں بھی دیکھیں گے اور سونار سے بھی پوچھیں گے، سونا مارکیٹ سے قیمت معلوم کریں اور پھر اس میں سے 2.5% نکالیں۔ پرانی چاندی ہے تو اس میں قیمت کم آئے گی، اور نئی چاندی ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی، دونوں میں فرق کریں گے۔ البتہ ایک بات بہت غور سے سنیں اور اچھے سے، چاندی کو عروض التجارہ اور گھر کی دوسری کرنسیوں سے ملائیں گے، کیونکہ یہ کرنسی تھی اس زمانے میں، اس لیے اس کو گھر کے جو سونے ہیں، گھر کے جو سامان ہیں، گھر کے جو سامان ہیں، جیسے کرنسی ہے، تنخواہ ہے، اور دکان کا کرایہ ہے، ان ساری چیزوں میں اسے ملائیں گے اور ملا کر کے اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ جیسے اگر کسی کے پاس 50-45 تولہ ہی سونا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس تنخواہ ہے، اس کا کرایہ آتا ہے مکان کا، تو سب ملا کر کے اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس کے بعد میں ہے ہمارا مسئلہ پیداوار جو زمینی پیداوار ہے، پیداوار میں کھجور ہے، انگور ہے، اور اس کے بعد میں مختلف علاقے کی فصلیں ہیں، اور یہ پیداوار صرف گیہوں، جو، کھجور اور انگور ہی میں محصور نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی پیداوار ہے اور اس میں ادخار ہے، یعنی اس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اور اسے غذا بنا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس کا جو نصاب ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق بتایا ہے۔ 5 وسق، ایک وسق 60 حصہ کا ہوتا ہے، تو یہ 60 حصہ کا ہوتا ہے اور کل ملا کر کے 7.5 کنٹل بنتا ہے۔ 7.5 کنٹل اگر گیہوں پیدا ہوا، 7.5 کنٹل جو، 7.5 کنٹل دھان، یا ایک اور مختلف فصلیں ہیں، مکئی ہے، باجری ہے، جوار ہے،
یا جس علاقے کی جو فصلیں ہیں، کپاس ہے، تو اس میں زکوٰۃ نکلے گی۔ پیداوار کی زکوٰۃ فصل کٹنے پر دی جاتی ہے۔ کھجور جس وقت کٹے گی اس وقت کھجور کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ انگور کی فصل جب کٹے گی تب اس میں سے نکلے گی۔ گیہوں ہے یا اسی طرح سے دوسری فصلیں ہیں، اگر فصلیں ایسی ہیں جو سال میں 2 بار 3 بار پیدا ہوتی ہیں، 3 ہی مہینے میں پیدا ہو جاتی، 4 ہی مہینے میں پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ فصل تیار ہو جائے گی اور اس کی صفائی وغیرہ ہو جائے گی اور وہ نصاب تک پہنچے گی تو اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس میں بھی عشر ہے یا نصف عشر ہے۔ اگر یہ پیداوار پانی سے ہے، یعنی پانی چلاتا ہے آدمی، پمپنگ سیٹ اور مشین سے چلا کر کے اور فصل پیدا کرتا ہے، تو اس میں 20واں حصہ نکلے گا۔ لیکن اگر اس بارش کے پانی سے، سیلاب کے پانی سے، چشمے کے پانی سے، بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی خرچ کے اس میں پیداوار ہوتی ہے تو اس میں 20واں آئے گا۔ کہتے ہیں یا تو عشر نکلے گا 10واں بنا سینچائی کے، اور نصف عشر یہ 20واں ہوا کرتا ہے جب سینچائی کے ذریعہ سے آئے۔ شریعت نے سینچائی کا اعتبار کیا ہے، صرف سینچائی کا اعتبار کیا ہے، دوسرے خرچوں کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ حالانکہ دوسرے بہت سارے خرچے ہوتے ہیں اور ان خرچوں کے اعتبار سے ان خرچوں کو مد نظر رکھا جائے تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن شریعت نے کسی کا اعتبار نہیں کیا ہے، صرف پانی کا اعتبار کیا ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ آ رہا ہے، زیور کی زکوٰۃ۔ کیا زیور میں زکوٰۃ دیں گے یا نہیں دیں گے، یا اس میں تفصیل ہے؟ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا نور ٹی وی جدہ، میں نے ڈھونڈ کر کے اس کو نکالا تھا، اس میں اس کا ایک جز میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ شیخ عبداللہ المصلح وہ کہتے ہیں اگر سونا زیب و زینت کے لیے خریدا جائے، عورت خود خریدے یا اس کا شوہر خرید کر کے اس کو دے تزین اور تجمل کے لیے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن وہ سونا جو اس لیے خریدا جاتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ہم اسے بیچ دیں گے یا کسی اس میں استعمال کریں گے، اس کو بیچ کر کے مکان خرید لیں گے، زمین خرید لیں گے، گاڑی خرید لیں گے، تو اس میں زکوٰۃ ہے، کیونکہ آدمی اپنے پیسے کی رسید اور ویلو کو بڑھانا چاہتا ہے کہ اسے سونے میں اسے استعمال کر دیا، اب اس کی قیمت بڑھتی رہے گی، تھوڑا کر کے بڑھتی رہے گی، جب ضرورت پڑے گی تب یہ بیچ دے گا۔ تو اگر اس نے 1 لاکھ کا سونا خریدا ہے تو بیچتے وقت ممکن ہے کہ 1,10,000 کا بکے یا 1,20,000 کا بکے۔ اس میں انہوں نے ایک ضابطہ بتایا تھا، المال المستحلق لا یزکا، وہ مال جو عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ والمال الذی یکنز، اور جو مال کنز بنا کر اور ذخیرہ بنا کے رکھا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اسے بیچ دیا جائے گا تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ یہ بات ہوئی، پھر اس میں بہت سے مشائخ کا نام لیا گیا ہے کہ فلاں اور فلاں اور فلاں مشائخ، ان کا یہ ماننا ہے کہ سونے میں یا زیورات میں، سونے کے زیورات ہوں یا چاندی کے زیورات ہوں، اس میں زکوٰۃ اس شکل میں ہے اور اس شکل میں نہیں ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن کتاب الزکوٰۃ۔ یہاں پر سائل نے سوال کیا ہے، زیورات پر زکوٰۃ فرض ہونے یا نہ ہونے کے متعلق صحیح شرعی فیصلہ کیا ہے؟ کیا استعمال کے زیورات اور غیر مستعمل زیورات میں فرق کیا جائے گا؟ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں زیورات پر زکوٰۃ کے سلسلہ میں صحیح قول یہی ہے
کہ اگر وہ نصاب کو پہنچ جائیں اور حولان حول ہو جائے یعنی سال گزر جائے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، اور استعمال میں آنے والے اور غیر مستعمل زیورات میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، سورہ توبہ آیت نمبر 34-35۔ جو لوگ سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہاں فضہ چاندی اور ذہب سونا عام ہے، جو مضروب و غیر مضروب اور دراہم و دنانیر اور زیورات سب کو شامل ہے، یعنی جو مضروب ڈھالا ہوا ہے یا ڈھالا ہوا نہیں ہے، درہم کی شکل میں ہے، دینار کی شکل میں ہے، اور زیورات میں مستعمل اور ذخیرہ یا تجارت کرنے کے لیے بنائے گئے زیورات سب داخل ہیں۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس فیما دون خمس اواق من الورق صدقہ، اور دوسرا ٹکڑا ہے فَإِذَا بَلَغَ 200 درہم فَفِيهَا 5 دراہم، 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اور جب وہ 200 درہم کو پہنچ جائے تو اس میں 5 درہم ہے۔ اس میں ورق چاندی عام ہے، اور زیورات اور غیر زیورات سب کو شامل ہے، اور خاص زیورات میں زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی متعدد حدیثیں وارد ہیں، یعنی زیورات کا خصوصی طور پر تذکرہ آیا ہے اور اس پر نکالنے کے سلسلے میں وضاحت ہے۔ مثلا عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ساتھ اپنی لڑکی کو لے کر آئی۔ لڑکی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ انہیں دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں آنکھ کے 2 کنگن پہنائے؟ یہ سن کر اس نے انہیں نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ ابو داؤد، نسائی، ابو داؤد امام ابو داؤد نے اسے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4 میں روایت کیا ہے کتاب الزکوٰۃ میں۔ دوسری روایت حضرت ام سلمہ کی ہے، کہتی ہیں کہ میں سونے کے پازے پہنتی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ کنز ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے پھر تم زکوٰۃ دے دو تو کنز نہیں ہے۔ ابو داؤد، دارقطنی، بیہقی۔ تیسری روایت اسما بنت یزید کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اور میری خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، اس حال میں کہ ہم دونوں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھیں۔ آپ نے فرمایا تم دونوں ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا اس سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تعالیٰ تم کو آگ کے کنگن پہنائے؟ ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ مسند احمد۔ چوتھی روایت حضرت عائشہ کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے ہاتھ میں چاندی کی بغیر نگینے کی انگوٹھیاں دیکھیں تو فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے لیے زینت کرنے کے واسطے میں نے انہیں بنوایا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے واسطے جہنم کی آگ کے لیے کافی ہیں۔ ابو داؤد، دارقطنی اور حاکم۔ ان تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں زیورات میں زکوٰۃ ہے، خواہ استعمال کے لیے کیوں ہی نہ ہو۔ سامانی تجارت میں زکوٰۃ، اگر سامانی تجارت نصاب تک پہنچے اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے،
یہاں میں نے بالکل مختصر طور پر اسے یہاں لکھا ہے، بس تجارت، چاہے وہ کرانہ کی دکان ہو، سائیکل اسٹور ہو، موٹر سائیکل ہو، یا ایک ہی کوئی بھی چیز ہو، وہ نصاب تک پہنچے تو اس میں سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ آئے گی۔ کرنسی کی زکوٰۃ، اگر صرف کرنسی یا دکان مکان کا کرایہ اور تنخواہ وغیرہ ملا کر نصاب تک پہنچ جاتی ہے، یعنی مال پہنچ جاتا ہے، تو حولان حول کے بعد اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ قرض کی زکوٰۃ، اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس کھیتی بھی ہے، اس کی نوکری بھی ہے، اس کی دکانیں بھی ہیں، تو جو پیسہ ہے، پیسہ اپنے حساب سے اسے دے دیں گے اور زکوٰۃ میں سے عشر یا نصف عشر نکالیں گے۔ قرض کی زکوٰۃ، قرض 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قرض وہ ہے کہ جو ڈوبا ہوا ہے، دوسرا قرض وہ ہے جو مل جائے گا۔ تو قرض کی 2 قسمیں ہیں۔ اگر وہ قرض جو ڈوبا ہوا نہ ہو، ملنے کی پوری امید ہو، تو آدمی اپنے مال کے ساتھ اسے ضم کرے گا اور زکوٰۃ نکال دے گا۔ پر اگر ملنے کی امید نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا۔ اگر کبھی وہ مل گیا تو سال بھر کی زکوٰۃ نکالے گا۔ مستعمل زیورات میں پرانی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ یہاں میں نے الگ فتوے کی کتاب سے فقہیات کے طور پر اس مسئلے کو لیا ہے کہ اگر کسی کے پاس مستعمل زیورات ہیں اور پرانے زیورات ہیں تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ سونے اور چاندی کا الگ الگ نصاب ہے، جو نصاب تک پہنچے گا اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ سونے کا اپنا نصاب، چاندی کا اپنا نصاب۔ سونے چاندی کو ضم نہیں کریں گے۔ اگر آپ غور کریں تو سونا نصاب اس کا 7.5 تولہ ہے۔ اگر 7.25 تولہ ہی صحیح، 7.25 تولہ کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور جو چاندی ہے 52.5 تولہ، اس میں سے اگر 52 تولہ ہی ہے تو 52 تولہ کی قیمت کم ہے اور سونے کی قیمت زیادہ ہے، تو اس میں ہم یہاں اپنا عقلی گھوڑا نہیں دوڑائیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیسے اور یہ کیسے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ چاندی کے ساتھ اموال تجارت اور نقد روپیوں کو ضم کیا جائے گا۔ ہمارے پاس چاندی ہے، ہمارے پاس سونا، یہ نقد پیسے ہیں اور دوسری آمدنی ہے، تو ہم اس میں ضم کریں گے اور اس میں ملائیں گے۔ ایک عورت ہے جس کے پاس 16 تولا سونا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے روپے نہیں ہیں، یہ غریب ہے، کیا اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی؟ تو اس کے بارے میں دکتور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ در حقیقت یہ عورت فقیر اور مسکین نہیں ہے، کیونکہ یہ نصاب کی مالکہ ہے اور مقررہ نصاب سے زیادہ اس کے پاس سونا ہے۔ یہ زیورات میں سے کچھ بیچ دے اور گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے اور موجودہ سال کی بھی زکوٰۃ دے دے، اور پھر جو باقی پیسہ ہے اس کو تجارت میں استعمال کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔